السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان کون ہے، شیطان کے کیا اہداف ہیں، شیطان کے دوستوں کے کیا علامات ہیں اور شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان وہ ہوتے ہیں جو برے ہیں، ہر خیر سے دور، یہ آگ سے بنے ہیں، آگ میں جائیں گے، اسی لیے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان ایک جن ہے، شیطان کو اس کے سرکشی کی وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم تسلیم کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا، اس نے مہلت مانگی۔ ابلیس شیطان اکبر ہے۔ ابلیس اور اس کی نسل اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آگ ابلیس کا مادہ تخلیق ہے، اس لیے اس کے اندر حسد، بغض، کینہ، غصہ اور فخر و غرور ہے۔ شیطان شر اور تکلیف کا منبع ہے، انسانوں کو اذیت پہنچانے، ان کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرنے اور ان کی آخرت برباد کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ تیار رہتا ہے۔ اس نے کفر اور نافرمانی کے لیے اور رحمان کی دشمنی کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے۔ اس کی تخلیق میں بڑی حکمت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ انسان کو بندگی کے اعلیٰ مراتب سے گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کو بندگی کے درجات کے کمال تک پہنچنے کا موقع دیا، اس پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے شر اور چالوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عبرت بنا دیا۔ شیطان کے لیے لعنت ہے، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس کی اطاعت سے تکبر کرتا ہے، اس کی نافرمانی پر اصرار کرتا ہے۔ جیسے کہ ابو البشر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی، پھر توبہ کی، نادم ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹے۔ ابلیس کی تخلیق، اس کی ایجاد میں بندوں کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے مالوں، ان کی جانوں کے معاملے میں امتحان میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس امتحان میں سرخرو فرما دے، آمین۔ شیطان کے کچھ اہداف بھی ہیں۔ شیطان تمام انسانوں کو کافر اور مشرک بنانا چاہتا ہے۔ شیطان انسانوں کو گناہوں، نافرمانیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان انسانوں کو بدعات میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے۔ ہر عبادت جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے شیطان کے غصے کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے وہ عبادات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے۔ شیطان صرف کفر، گناہوں، نافرمانیوں اور بدعات میں ہی مبتلا نہیں کرتا، انہیں بھلائیوں کے کاموں سے بھی روکتا ہے، ہر بھلائی کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کی نفس، اس کے بدن کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں، جیسے کہ گندا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، گھروں کو آگ سے جلاتا ہے، بچے کی ولادت کے وقت اسے ایذا دیتا ہے، طاعون کا مرض جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو جلد کی بیماری بھی شیطان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ استحاضہ شیطان کی ایڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بنی آدم کے کھانے، پینے اور گھروں میں حصہ لے لیتا ہے۔ مرگی شیطان کے چھونے سے ہوتی ہے۔ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہ ثابت شدہ بات ہے جس پر علماء اہل سنت و الجماعت کا اتفاق ہے۔ موت کے وقت شیطان انسان کو مکبوت و حواس کر دیتا ہے۔ شیطان اور انسان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان جو ہے بتوں کی بندگی کرواتا ہے
موسیقی کی عادت ڈلواتا ہے۔ شیطان کا قرآن ہے یہ موسیقی۔ شیطان جو ہے مصوری کرواتا ہے، انسان سے شرک کرواتا ہے۔ شرک کی متعدد صورتیں ہیں، جیسے کہ مردوں سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، نجومیوں کے پاس جانا، شیطان کے دوستوں سے ڈرنا، غیر اللہ سے رغبت رکھنا، امیدیں باندھنا اور ان پر توکل کرنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جس طرح سے شیطان کے کچھ اہداف ہیں، اسی طرح سے شیطان کے دوست بھی ہیں، اور شیطان کے دوستوں کی علامات۔ شیطان کے جو دوست ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خوش نہیں ہوتے، بدعات سے راضی ہوتے ہیں اور ان پر قائم رہتے ہیں۔ شیطان کے دوست جو ہیں وہ ناپاک رہتے ہیں، ان کا دل حسد، سستی، ریاکاری، کینہ اور نا امیدی کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے۔ ان کی زبان جھوٹ، طعنے، غیبتیں، چگلیاں اور بد کلامی کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے۔ ان کی آنکھیں بے حیائی اور برائی کے مناظر دیکھ کر ناپاک رہتی ہیں۔ ان کے کان موسیقی، غیبتیں، جھوٹ اور برائی سن کر ناپاک رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ ناپاک کلام لکھتے ہیں، ناپاکی کے کاموں میں قوت لگاتے ہیں۔ ان کے پاؤں ناپاک جگہوں پر جاتے ہیں۔ ان کا لباس اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت حیا سے عاری ہوتا ہے۔ ان کی مجلسیں ناپاک ہوتی ہیں۔ وہ حرام مال کماتے ہیں، حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ ناپاک طریقہ زندگی بھی اختیار کرتے ہیں۔ جو یہ سب علامات رکھتے ہیں وہ شیطان کے دوستوں میں سے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ باطل کو مزین کر کے دکھاتا ہے، برائی کے فائدے دکھاتا ہے، حرام چیزوں کے خوبصورت ناموں کے ذریعے دل میں نافرمانی کی محبت پیدا کر دیتا ہے، جھوٹے وعدوں، تمناؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ گمراہی میں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر مسلط ہو جاتا ہے، انسان کو نیکی کے کاموں میں سست کر دیتا ہے، جھوٹے وعدوں، تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ بظاہر تو انسان کی خیر خواہی کا اظہار کرتا ہے، اسے نافرمانی کی طرف بلا لیتا ہے، انسان کو نیکی کے کاموں میں سست کرتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے، ایمان والوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ان سے جہاد نہ کریں۔ شیطان انسان کے دل میں محبت، خواہش کے راستے سے داخل ہو جاتا ہے، شراب، جوا، آستانوں، پانسوں کے ذریعے پھانستا ہے، پھر حرام کام کرواتا ہے، مال ضائع کروا دیتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے، انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر امراض پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ مایوسی، اطراحٹ، فکر، غرور، ظلم، غصہ، نادانی، بخل، حرص، جھگڑا، شک، جہالت، غفلت، سرکشی، حد سے زیادہ تجاوز کرنا اور مال کی محبت وغیرہ۔ شیاطین بنی آدم کو جادو سکھاتے تھے جو انہیں نفع نہیں نقصان دیتا تھا، عورتوں اور دنیا کی ایسی محبت میں ڈالتا ہے جو انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ گھروں میں شیاطین کے داخلے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گھروں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، گھروں میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے، گھروں میں کتا نہ رکھا جائے، گھروں میں لہو لعاب سے پاک کیا جائے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے، حق سے دور کر دیتی ہے، ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ شیطان سے بچنے کے لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے، گھبراہٹ کے وقت اللہ کی پناہ لے، کسی بھی منزل پر اترتے وقت اللہ کی پناہ مانگے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، غصے کے وقت اللہ کی پناہ مانگے، برا خواب دیکھنے پر اللہ کی پناہ مانگے، تلاوت قرآن مجید سے پہلے اللہ کی پناہ مانگے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرتا رہے
اور مسلمانوں کی جماعت کو لازمی طور پر اختیار کرے اور کثرت سے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔